الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کیلا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کیلا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کیلا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کیلا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کیلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کیلا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کھلا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کھلا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کھلا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں جس طرح مجھ سے قبل مولانا محمد ریاض خان سواتی دامت برکاتہم اعلان فرما رہے تھے یہ بالکل بجا ہے کہ میں نے دینی تعلیم کا آغاز امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے شروع کیا ہے میں بلکہ اس کو یوں کہوں گا کہ میں نے الفاظ قرآن گکھڑ منڈی میں پڑھے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر نصرت علوم گجرانوالہ میں پڑھی ہے ایک جگہ سے الفاظ لیے ہیں اور ایک جگہ میں آ کے الفاظ کا معنی لیا ہے تو ہمارے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت دین کا اللہ رب العزت نے کچھ تعلق عطا فرمایا ہے یہ امام اہل سنت اور حضرت شیخ التفسیر آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں حضرت شیخ التفسیر رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی حضرت اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے یہ دو شیخین وہ تھے کہ جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں عقیدہ اور مسلک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے میرا تعلق بعد میں بنا ہے میرے والد کا تعلق پہلے بنا ہے میں اس قضیے کو تفصیل سے عرض نہیں کرتا کہ ممکن ہے اس قضیے کے تفصیلات اور حالات کا تفصیلات کا اگر میں تذکرہ کروں گا تو بہت سارے مضامین وہ چھڑ جائیں گے جن کا تذکرہ مجھے شاید نہ کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب کا سب سے زیادہ درینہ تعلق
حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور والد کی وجہ سے ہمارا تعلق اس ادارے کے ساتھ جڑا ہے، اور آج بھی اسٹیج پہ تشریف فرما شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا زید الراشدی صاحب دامت برکاتہم بھی میرے استاد ہیں، جن سے میں نے باضابطہ کتب شیراں والا باغ میں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اپنے اکابر کے علوم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اختصار لیکن دلائل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں 4 باتیں عرض کرنی ہیں، اور میں نمبر وار ایک ایک بات کو دلائل سے عرض کروں گا۔ نمبر 1، قرآن اور حدیث کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، قرآن اور حدیث کے ساتھ علماء دیوبند کا تعلق کیا ہے؟ نمبر 4، قرآن اور حدیث میں علماء دیوبند کی خدمات کیا ہے؟ کتنی باتیں؟ 4۔ بولی کتنی باتیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1، قرآن حدیث کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، قرآن و حدیث کے ساتھ علماء دیوبند کا تعلق کیا ہے؟ نمبر 4، قرآن و حدیث میں علماء دیوبند کی خدمات کیا ہے؟ میں 4 باتیں اسی ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا، جیسے طلباء کی زبان میں کہتے ہیں کہ میرا بیان انشاءاللہ لفظ نشر مرتب کے تحت ہوگا۔ میں دوران تقریر بعض الفاظ خالص طلباء کے لیے عرض کرتا ہوں، اس کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق طلباء کے علمی ذوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میں نے 4 مضامین کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں۔ نمبر 1 محمد، نمبر 2 رسول، اور نمبر 3 اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میں نے ان 3 الفاظ کی روشنی میں اپنے بیان میں سے ان 4 موضوعات کا تذکرہ کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیے خدا کے میری بات یاد رکھنا، میں گفتگو کے دوران جب آپ سے کہوں گا نا بولیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس بولیے پہ کوئی عقیدے کی بات کہنی ہے، کوئی نظریے کی بات کہنی ہے، کوئی میں نے اہم بات کہنی ہے، بلا وجہ میں آپ کو بولنے کی تکلیف نہیں دوں گا۔ محمد الرسول اللہ کا معنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بولیے نا خدا کے پیغمبر ہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا بولیے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے جس کا نام جماعت المسلمین ہے، اور کام ان کا جماعت المکفرین ہے۔ آپ کہو گے کیا مطلب؟ ہماری تبلیغی جماعت کا کام ہے کفار کو اسلام پہ لانا، اور ان کا کام ہے فتوے دے کے مسلمان کو کافر بنانا۔ ہمارا کام ہمیں مبارک، اور ان کا کام بولیے نا ہمارا کام ہمیں مبارک، ان کا کام انہیں مبارک۔ ان نے ایک جملہ نیا چھیڑا ہے کہ جی آپ اللہ کہتے ہو، ہم خدا نہ آپ خدا کہتے ہو، ہم اللہ کہتے ہیں، اور خدا کہنا جائز نہیں ہے۔ میں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ ایک ہے، 2 اور 3 خدا نہیں ہو سکتے، اور خدا کی جمع خداوند آتی ہے۔ اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جس کی جمع آتی ہو، اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اللہ کو آپ اس خدا کو آپ رحیم بھی نہ کہیں، اس کی جمع قرآن میں رحماء آتی ہے۔ اب خدا کو رب بھی نہ کہیں، اس کی جمع قرآن میں ارباب آتی ہے۔ آپ خدا کو اللہ بھی نہ کہو، الہ نہ کہو، جمع الہ تو نہ آتی ہے۔ جب ایک بات ختم ہوئی تو فوراً دوسری شروع ہوتی ہے۔ دیوبند کا مزاج یہ ہے، اپنے الفاظ اور دعویٰ اور دلیل سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ باقی آدمی کبھی بس چلے تو دلیل بدل دیتا ہے، مجھے کہنے لگا نہیں اصل وجہ اور ہے۔ میں نے کہا اور وجہ کون سی ہے؟ کہتا ہے دیکھو یہ دین عرب سے آیا ہے، عرب میں خدا نہیں کہتے اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک سوال میرا بھی ہے،
آپ بتاؤ سال میں روزے کتنے فرض ہیں؟ کہتے ہیں جی 1 ماہ کے روزے فرض ہیں۔ میں نے کہا بتائیں 24 گھنٹے میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا یہ جملے اپنی زبان سے آپ کہہ دو۔ کہتے ہیں سال بھر میں 1 ماہ کے روزے فرض ہیں، دن رات کے 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا آپ نے نماز اور روزہ کیوں کہا ہے؟ جب دین عرب سے آیا تمہیں صوم و صلات کہنا چاہیے، تم نے نماز و روزہ کیوں کہا ہے؟ کہتا ہے جب بات عربی میں کریں تو پھر صوم و صلات کہتے ہیں، اور جب بات اردو میں کریں تو نماز و روزہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جب بات عربی میں کریں ہم بھی اللہ کہتے ہیں، اور جب بات اردو میں کریں تو خدا پیغمبر کہتے ہیں۔ جو دلیل تیری ہے وہی دلیل میری ہے، تو تیری دلیل کے تقاضے اور ہیں تو میری دلیل کے تقاضے اور کیوں ہیں؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ کا معنی حضرت محمد خدا کے، بولیے نا، حضرت محمد خدا کے پیغمبر ہیں، حضرت محمد خدا کے پیغمبر ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے۔ اگر میں یہ کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر بھی مجھے رسول کا معنی پیغمبر کرنا پڑے گا۔ بات کو سمجھانے کے لیے رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی پیغام ہے، اور رسول اور پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا سے پیغام لیتا ہے، مخلوق کو پیغام دیتا ہے۔ نبی کے ذمے 2 کام ہیں، نمبر 1 خدا سے پیغام لینا ہے، اور نمبر 2 مخلوق کو پیغام دینا ہے۔ دنیا میں پیغام 2 طرح سے چلتے ہیں۔ آپ نے جلسہ رکھا، اشتہار چھپوا کے رکھا، مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں۔ اگر آپ نے جلسہ رکھا بغیر اشتہار چھپوائے رکھا، جیسے رائیونٹ کا سالانہ جلسہ ہے، ہر جمعرات شب جمعہ کا جلسہ ہے، اس میں مراد آپ کی ہے، الفاظ ہر اعلان کرنے والے کے اپنے ہیں۔ نہ سمجھے مثال میں دوسری دوں گا۔ شادی کے موقع پہ دوست احباب کو جمع کرتے ہیں، کبھی شادی کارڈ چھپوا کے جمع کرتے، کبھی شادی کارڈ چھپوائے بغیر کسی آدمی کو بھیج کے جمع کرتے ہیں۔ اگر شادی کارڈ چھپوا کے دوست احباب کو بلایا ہے، مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں۔ اگر آپ نے بندہ بھیج کے منگوایا ہے، مراد آپ کی ولیمہ یا نکاح ہے، اور الفاظ پیغام لے جانے والے کے۔ اللہ نبی کے ذریعے امت کو پیغام دیتا ہے، توجہ رکھنا، اللہ نبی کے ذریعے امت کو پیغام دیتے ہیں۔ کبھی الفاظ خدا ہوتے ہیں، مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ خدا ہوتے ہیں، کبھی مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ جس پیغام میں مراد خدا ہو، الفاظ خدا ہو، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور جس میں مراد خدا ہو، الفاظ مصطفیٰ ہو، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن کا نام بھی ایمان ہے، حدیث کا نام بھی ایمان ہے۔ قرآن کا نام بھی اور حدیث کا نام بھی۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ قرآن حدیث کا معنی سمجھ آ گیا؟ مراد خدا، الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن ہے۔ مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام، بولنا، پیغام کا نام حدیث ہے۔ میں 2-4 مثالیں دوں تاکہ تجھے دیوبند کا پورا نظریہ سمجھ آئے۔ ہم نے قرآن کریم اٹھا کے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں زندہ آسمان پہ جانا ملا ہے۔ ہم نے حدیث مبارک کو کھول کے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان سے آنا ملا ہے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ زندہ جانا مانا قرآن کی وجہ سے، آسمان سے زمین پہ زندہ آنا مانا حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ ہم نے قرآن دیکھا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے قرآن میں نبی کی بیویوں کو اہل بیت فرمایا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی حدیث کو دیکھا، میرے نبی نے علی اور فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو فجللہم بکسائہ، اپنی چادر کے نیچے لیا، فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی اہل بیت ہیں، فاذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا،
میں یوں کہوں گا نبی کی بیویوں کو ہم نے اہل بیت مانا ہے قرآن کی وجہ سے، ہم نبی کی اولاد کو اہل بیت مانتے ہیں حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی، بولتے جائیں، قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ مثال نمبر 3، میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ ہم نے قرآن کریم کو دیکھا ہے، آدم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ اس دعا میں وسیلے کے الفاظ نہیں ہے، بغیر وسیلے والی دعا دیکھی حضرت آدم علیہ السلام کی قرآن میں ہے۔ ہم نے حدیث مبارک کو دیکھا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، آدم علیہ السلام کی وسیلے والی دعا یہ حدیث میں ہے۔ ہم بغیر وسیلے والی دعا حضرت آدم کی مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، وسیلے والی دعا مانگتے ہیں حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ مثال نمبر 4 عرض کرتا ہوں، ہم نے قرآن کریم میں دیکھا میرے نبی اس دنیا میں نماز پڑھتے تھے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کو دیکھا، میرے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے حدیث مبارک کو دیکھا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی کا دنیا میں نماز پڑھنا مانا قرآن کی وجہ سے، نبی کا قبر میں نماز پڑھنا مانا حدیث کی، بولنا حدیث کی وجہ سے۔ ہم نے قرآن کو دیکھا، آدمی جہاد میں نکلتا ہے تو جسم اور روح دونوں جاتے ہیں، گولی جسم کو لگتی وہ شہید ہو جاتا ہے، تلوار جسم کو لگتی وہ کٹ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ہم نے شہید کے بدن کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے۔ ہم نے حدیث مبارک کو دیکھا، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ارواحهم فی جیوف طیر خضر لا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرع من الجنت حیث تشاء۔ ہم نے شہید کی روح کو زندہ مانا حدیث کی وجہ سے، ہم نے بدن کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے، اور روح کو زندہ مانا حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ میں نے کتنی مثالیں دی؟ 4۔ ہاتھ دے کر بتا دو کتنی مثالیں دی؟ 5۔ توجہ، کتنی مثالیں دی ہیں؟ نمبر 1، میں اب مثالیں گنواتا ہوں تاکہ تو یہ یاد رہے۔ میں نے انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو بیان سمجھانا بھی ہے اور آپ کو بیان یاد بھی کرانا ہے۔ کبھی بندہ سمجھتا ہے یاد نہیں کرتا، کبھی یاد کرتا ہے سمجھتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ دی تو میں بیان یاد بھی کراؤں گا اور بیان سمجھاؤں گا بھی۔ سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ بولنا، اور سمجھ آئے تو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مثالیں میں نے کتنی دی ہے؟ ذرا رٹ لے مثالوں کو۔ آدم علیہ السلام کا بغیر وسیلے والی دعا کو مانا کیوں؟ وسیلے والی دعا مانی کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ جانا مانا کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان سے آنا مانا کیوں؟ بولتے جاؤ نا، کیوں؟ ہم نے ازواج مطہرات کا اہل بیت مانا کیوں؟ نبی کی اولاد کا اہل بیت مانا کیوں؟ حدیث میں ہے۔ نبی کی دنیا والی نماز مانی کیوں؟ قرآن میں ہے۔ نبی کی قبر والی نماز مانی کیوں؟ نبی کے بدن کو زندہ مان، شہید کے بدن کو زندہ مانا کیوں؟ قرآن میں ہے۔ شہید کی روح کو زندہ مانا کیوں؟ حدیث میں ہے۔ نمبر 1 مسئلہ قرآن کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 حدیث کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 مسئلہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث پیغمبر کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیوبند کا موقف یہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث پیغمبر کا کلام ہے۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی اللہ اور صحابہ کے درمیان واسطہ نبی ہوتا ہے، نبی اور ہمارے درمیان واسطہ صحابہ ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے کلام کے الفاظ نبی کو دیتے ہیں، اللہ قرآن کا معنی نبی کو دیتے ہیں، پیغمبر حدیث کے الفاظ صحابہ کو دیتے ہیں اور حدیث کا معنی بھی صحابہ کو دیتے ہیں۔ اگر الفاظ قرآن لینے ہیں وہ بھی پیغمبر دے گا، اگر قرآن کا معنی لینا ہے وہ بھی پیغمبر دے گا۔ حدیث کے الفاظ لینے ہیں تو وہ پیغمبر کے صحابی دیں گے، اگر حدیث کا معنی لینا ہے وہ پیغمبر کے صحابی دیں گے۔ جب نبی قال اللہ فرماتے ہیں قرآن بنتا ہے، جب صحابی قال الرسول فرماتے ہیں حدیث بنتی ہے۔ زبان پیغمبر پہ اعتماد کرے قرآن ملتا ہے، زبان صحابی
پیغمبر پہ اعتماد کرے قرآن ملتا ہے، زبان صحابی پہ اعتماد کرے حدیث ملتی ہے، زبان پیغمبر کو چھوڑ دے قرآن نہیں ملتا، زبان صحابی کو چھوڑ دے حدیث نہیں ملتی۔ قرآن کو لینا ہے زبان پیغمبر پہ اعتماد کرنا پڑے گا، اگر حدیث کو لینا ہے زبان اصحاب پہ اعتماد کرنا پڑے گا۔ دیوبند کا موقف یہ ہے زبان پیغمبر بھی حجت ہے، زبان صحابی بھی حجت ہے، زبان پیغمبر کو چھوڑ دے قرآن نہیں ملتا، زبان صحابی کو چھوڑ دے حدیث نہیں ملتی۔ ہم نے قرآن بھی لینا ہے، ہم نے حدیث بھی لینی ہے۔ اب میں دو باتیں کہتا ہوں، ایک قرآن کے الفاظ ہیں، ایک قرآن کا معنی ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث کا معنی۔ توجہ رکھنا، اگر قرآن کے الفاظ نبی کو چھوڑ دے نہیں ملتے، نبی کو چھوڑ دے تو معنی بھی نہیں ملتا۔ میں بڑے اختصار سے دلیل سے بات کرتا ہوں، آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ پیغمبر کو چھوڑو الفاظ قرآن نہیں ملتے، میں کہتا ہوں دلیل خود قرآن میں ہے، یہ دلیل میری نہیں ہے۔ دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ نے دی ہے، ذرا دلیل پہ توجہ کرنا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اے نبی اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتار دیتا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ ذروں میں بکھر جاتا، لیکن اللہ نے قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس پہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، اللہ اگر قرآن کریم اتنا وزن والا ہے، اگر قرآن اتنا بوجھ والا ہے کہ پہاڑوں پہ اترتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، پہاڑ ذروں میں بدل جاتا۔ ہم نے جامعہ نصرت العلوم کا ہم نے 10 سال کا بچہ دیکھا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، توجہ رکھنا، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اگر بوجھ والا اتنا تھا پہاڑ ٹوٹتا ہے، اللہ پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ نصرت العلوم کا 10 سالہ بچہ اس کا دل کیوں نہیں ٹوٹتا؟ یہ قرآن سنبھال کے کیوں بیٹھا ہے؟ قاری طیب کے جواب پہ غور کرنا۔ مولانا قاری طیب فرماتے ہیں سورج کو دیکھ تو منیر کہتے ہیں، چاند کو دیکھ تو مستنیر کہتے ہیں، سورج کو دیکھ تو روشنی دیتا ہے، چاند کو دیکھ تو لے لیتا ہے۔ ہم نے سورج کی تپش کو دیکھا ہے، سامنے بدن کو لے کر بیٹھے ہیں، بدن جواب دے گیا ہے۔ ہم نے سورج کی روشنی دیکھی ہے، آنکھ سامنے کھڑی ہے، آنکھ جواب دے گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سورج کی تپش جلال والی ہے، سورج کی روشنی جلال والی ہے۔ ہم نے چاند کو دیکھا ہے، جب یہ سورج میں تھی تو ضیاء کہتے ہیں، جب چاند سے گزری تو نور کہتے ہیں، جب سورج میں تھی تو حرارت کہتے ہیں، جب چاند سے گزری تو برودت کہتے ہیں۔ سورج تو جلال والا تھا اور چاند یہ نور والا تھا۔ جب چاند کو تو نے دیکھا ہے آنکھ جواب دے گئی ہے، لیکن جب روشنی چاند سے گزری ہے تو دیکھنے میں مزہ آ گیا ہے۔ جب سورج کی تپش کے سامنے بیٹھا تیرے جسم نے جواب دیا ہے، جب تپش چاند سے گزری ہے تو جسم کو ٹھنڈک آ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورج جلال والا ہے، چاند جمال والا ہے، جلالی روشنی تھی، آنکھ جواب دے گئی ہے۔ یہ جلالی تپش تھی، بدن جواب دیا گیا ہے، لیکن جب جلالی تپش چاند کے جمال سے گزری ہے کیفیت بدل گئی ہے۔ میرا اللہ جلال والا ہے، میرا پیغمبر جمال والا ہے، خدا کا کلام جلال والا ہے۔ اگر خدا کا جلالی کلام پہاڑ پہ اتر جاتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، خدا نے جلالی کلام کو اپنے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے۔ وہ قرآن جس کے الفاظ کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، میرے محمد کے جمال کی برکت ہے۔ آج نصرت العلوم کا 10 سالہ بچہ اس کو اٹھا رہا ہے، 10 سال کا بچہ اس کو اٹھا رہا ہے۔ میرے نقطے پہ غور کرنا، خدا جلال والا ہے، میرا نبی جمال والا ہے، خدا کا کلام جلال والا ہے، میرے نبی کا کلام جمال والا ہے۔ میں علماء قراء سے کہتا ہوں مجھ پہ ناراض نہیں ہونا، میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا۔ ہم نے دیکھا جو خدا کا کلام پڑھتا ہے اس پہ جلال نظر آتا ہے، ہم نے دیکھا جو پیغمبر کا کلام دیکھتا ہے اس پہ جمال نظر آتا ہے۔ ہم نے قاری کو جب بھی دیکھا ہے وہ جلال والا ہے، استاد زاہد راشدی کو جب بھی دیکھا ہے یہ جمال والا ہے۔ اور پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کلام جلالی پڑھتا ہے، یہ کلام جمالی پڑھتا ہے، اس پہ جلال کا اثر ہے، اس پہ جمال کا اثر ہے۔ توجہ، اس پہ جلال کا اثر ہے، اس پہ جمال، بولنا، اس پہ جلال کا اثر ہے، اس پہ
जमाल का असर है। तो ये पैगंबर के जमाल की बरकत है। खुदा ने तुझे अल्फाज कुरान दिए हैं, ये नबी का जमाल न होता तुझे अल्फाज कुरान भी न मिलते। तवज्जो रखना। लेकिन मैं एक जुमला कहने लगो, ये जो मैंने अर्ज किया है खुदा जलाल वाला है, मेरा नबी जमाल वाला है, इसका माना ये है वहां जलाल का ज़हूर ज्यादा होता है, यहाँ जमाल का ज़हूर ज्यादा होता है। वरना खुदा में जलाल भी है, खुदा में जमाल भी है। मेरा नबी खुदा की सिफ्तों का मजर बनता है। कभी नबी पे जलाल नजर आता है, कभी नबी पे जमाल नजर आता है। मेरे नुक्ते पे गौर करना। मैंने 5 नमाजों को देखा है, फजर मगरिब इशा को देखा, कारी तिलावत जोर से करता है। मैंने जोर असर को देखा, कारी तिलावत आहिस्ता करता है। एक बंदा मुझे कहने लगा भाई इन दोनों में फर्क क्या है, फजर मगरिब इशा में कारी बुलंद आवाज से तिलावत क्यों करता है, जोर असर में आहिस्ता क्यों करता है। मैंने कहा मेरे खुदा की सिफ्ते जलाल भी है, खुदा की सिफ्ते जमाल भी है। जब सूरज तुलू होता है सिफ्ते जलाल का ज़हूर होता है, जब सूरज गुरूब होता है सिफ्ते जमाल का ज़हूर होता है। जब बड़ा जलाल में आ जाए छोटे चुप कर जाते हैं, और जब बड़ा जमाल में आ जाए तो छोटे बोल बड़ा करते हैं। अरे जब सूरज गुरूब होता है तो सिफ्ते जमाल का ज़हूर है, ये तिलावत बुलंद आवाज से करता है। और जब सूरज तुलू होता है सिफ्ते जलाल का ज़हूर है। अब यही इमाम तिलावत आहिस्ता करता है। फिर मैंने देखा मेरे खुदा के सिफ्ते जलाल का पर तो नबी पे पड़ता है, खुदा की सिफ्ते जमाल का फिर तो नबी पे पड़ता है। मेरे नबी वहां सिफात को लेके सहाबा में तकसीम कर रहे हैं। मैंने सिद्दीक को देखा वो जमाल वाला है, मैंने उमर को देखा जलाल वाला है। कहते दलील क्या है? मैंने कहा उमर कुरान की तिलावत कर रहे थे, बुलंद आवाज से पड़ी है। हजरत उमर से पूछा, सिद्दीक अकबर भी तिलावत करते हैं, रात को खड़े हैं तिलावत आहिस्ता करते हैं, सिद्दीक तिलावत आहिस्ता क्यों करते हो? कहा ये साथ वाला बेदार न हो जाए। उमर आप ऊंची आवाज से क्यों करते हो? कहा मैं जो तिलावत करता हूँ ये क्यों सोया पड़ा है? सिद्दीक पे गलबा जमाल का है, उमर पे गलबा जलाल का है। सिद्दीक पे गलबा जमाल का है, उमर पे गलबा जलाल का है। चले बात थोड़ी सी आगे चला लेते हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा और ये इमाम अबू हनीफा बड़े इमाम हैं, इमाम शाफी बड़े इमाम है, अबू हनीफा बड़े इमाम है, इमाम बुखारी बड़े इमाम है, तुमने इनको छोड़ के उनकी तकलीद क्यों देखी है? मैंने कहा साहबे पैगंबर को देखा है। कहते क्या माना? मैंने कहा साहबे पैगंबर में हमने सिद्दीक को देखा तो बड़ा आलिम नजर आया है, अबू हुरैरा को देखा तो बड़ा मुहद्दिस नजर आया है। उसकी वजह क्या थी? मसला सिद्दीक भी नबी वाला बताता है लेकिन काला अबू बकर क्या के बताता है। मसला अबू हुरैरा भी नबुव्वत वाला देता है लेकिन काला रसूलुल्लाह क्या के देता है। सिद्दीक पे गलबा खशियत का है, अबू हुरैरा पे गलबा मोहब्बत का है। हमने इमाम अबू हनीफा को देखा नबी वाला मसला देते हैं लेकिन काला अबू हनीफा क्या के देते हैं। हमने इमाम बुखारी को देखा मसला नबी का देता है लेकिन काला रसूलुल्लाह क्या के देता है। हमने अबू हनीफा को देखा बगलबा खशियत का नजर आता है, इमाम बुखारी को देखा उन पे गलबा मोहब्बत का नजर आता है। वो अल्फाज अदा करने से डरता है, ये अल्फाज अदा मोहब्बत में करता है। सहाबा में बड़े को शोहरत के एतबार से आलिम अबू बकर को कहते हैं, इमाम अबू हुरैरा की शोहरत है उन्हें बड़ा मुहद्दिस कहते हैं, इमाम अबू हनीफा की शोहरत यूं है इन्हें बड़ा आलिम कहते हैं, इमाम बुखारी की शोहरत ये है इन्हें बड़ा मुहद्दिस कहते हैं। हमने साहबे पैगंबर में देखा एक बड़ा मुहद्दिस नजर आता है लेकिन जो बड़ा आलिम था सहाबा इमामत उसकी करते हैं। हमने बाद वालों में देखा बड़ा मुहद्दिस बुखारी नजर आता है लेकिन जिसकी शोहरत बड़े आलिम होने की थी हम इब्तिदा उसे करते हैं। जैसे सहाबे पैगंबर में अबू हुरैरा का मुहद्दिस तो माना है लेकिन इब्तिदा इमाम अबू बकर की है। हमने इमाम बुखारी को मुहद्दिस तो माना है लेकिन तकलीद इमाम अबू हनीफा की है। मैंने एक जलाल वाला नारा छोड़, एक जलाल वाला एक जमाल वाला है। आप नारे छोड़ो, जहां बोलना पड़ा मैं क्योंकि बोल पड़ो, इसका माना नारा नहीं। मैंने तुझे बात समझानी है, मैं बता ये रहा था। मैंने कहा मैं इख्तिसार भी कर रहा हूँ साथ दलाइल भी दे रहा हूँ। मैंने दलील क्या दी थी? अल्फाज कुरान भी तब मिलते हैं जब नबी बोलते हैं, माना भी तब मिलता है जब नबी बोलते हैं। तू कहेगा दलील क्या है? वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। मैं बाखुदा ये बात कहता हूँ अगर पैगंबर माना बयान न करे कभी सहाबी रसूल को भी माना समझने में उलझन लग जाया करता है, लेकिन जब पैगंबर वजाहत करे उलझन दूर हो जाया करती है। अल्फाज कुरान भी नबी देंगे, कुरान का माना भी नबी देंगे। आज यही दुनिया में इख्तिलाफ चलता है, लोग कहते हैं बात समझ नहीं आती, जो बंद वाला भी
लोग कहते हैं बात समझ नहीं आती, जो बंद वाला भी आयत यही पढ़ता है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कादियान वाला भी यही पढ़ता है। मैंने कहा बिल्कुल यही बात है। कहते इख्तिलाफ क्या है? मैंने कहा जो बंद वाला कहता है ये लफ्ज जो नबी से लिए हैं तो माना भी नबी से लेना है। कादियान वाला कहता है कि यूं नहीं करना, लफ्ज नबी से लेने हैं, माना कादियान से लेना है। मैंने गुलाम अहमद परवेज को देखा है, कहा जी माना नबी से लेना है, लफ्ज नबी से लेना है, माना लाहौर से लेना है। जो बंद वाले कहेंगे लफ्ज भी मदीने से लेना है तो माना भी मदीने से लेना है। मैंने जावेद गांधी को देखा है, वो कहता है लफ्ज नबी से लेना है, माना लाहौर से लेना है। मैंने कहा लफ्ज भी नबी से लेना, हमने माना भी नबी से लेना है। देवबंद का मौक़िफ़ ये है, अल्फाज कुरान भी नबी देंगे और माने कुरान भी नबी देंगे। नबुव्वत को छोड़ देगा, अल्फाज भी नहीं मिलते, नबी को छोड़ देगा तो माना भी नहीं मिलता। हमने हदीसे पैगंबर को देखा है, अल्फाज भी सहाबी देता है और माना भी बुलंदवा से माना भी सहाबी देते हैं। मैं बिला टोक टोक बात कहने लगो, ये सबक मेरा नहीं, मेरे असातिज़ा है और मैं दयानत से बात कहता हूँ, बददियानती की बात नहीं करता। एक बंदा मुझे कहता है, मैंने उधर जाके पूछा है तुम्हारा देवबंद का इख्तिलाफ क्या है? कहता है उधर जाएगा तुझे इमाम मिलेगा, इधर आएगा नबी मिलेगा, उधर जाएगा फिका मिलेगी, इधर आएगा हदीस मिलेगी। नाना भाई बददियानती की बात है। मैं कहता हूँ उधर जाएगा तब भी नबी मिलेगा, इधर जाएगा तब भी नबी मिलेंगे, उधर जाएगा तब भी हदीस मिलेगी, इधर आएगा तब भी हदीस मिलेगी। कह जाएगा तुम्हारा इख्तिलाफ क्या है? उधर भी पैगंबर है, इधर भी पैगंबर है, उधर भी हदीस है, इधर भी हदीस है, इख्तिलाफ क्या है? मैंने कहा इख्तिलाफ को समझना। देवबंद का मौक़िफ़ ये है, हदीस के अल्फाज भी नबी सहाबी देता है तो माना भी सहाबी देता है। उन्होंने कहा ना 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 यूं नहीं करना, हदीस के लफ्ज तो सहाबी देता है, हदीस का माना वहाबी देता है, लफ्ज सहाबी से लेके माना सहाबी से लेगा तो मसलक मेरा बनता है, लफ्ज सहाबी से लेके माना वहाबी से लेगा तो मसलक वो बनता है। तेरी मर्जी, लफ्ज सहाबी से लेके माना भी इनसे ले ले, तेरी मर्जी, लफ्ज सहाबी से लेके माना उनसे ले ले। देवबंद वाले कहते हैं नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफा है। ये नुमाइंदा अल्फाज भी देता है और माना भी देता है। अल्फाज कुरान भी नबी देंगे तो माना भी नबी देंगे, हदीस का माना लफ्ज सहाबी देगा तो माना भी सहाबी देगा। माना भी कौन देगा? जो कहते हैं नहीं नहीं अल्फाज नबी से माना मैं करूंगा, तू समझ ले दाल में काला काला है। कहते हैं हदीस के अल्फाज सहाबी से लेंगे तो मैं अरबी नहीं जानता, माना मैं करूंगा, तू समझ ले दाल में, बोलना समझ ले दाल में काला काला। पिछले महीने दुबई में एक इजलास था, हमारी मीटिंग चल रही थी। एक पढ़ा लिखा बंदा कहने लगा मौलाना अजीब बात है, तुम्हें जाकिर नायक से क्या इख्तिलाफ है? मैंने कहा मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। कहते बात तो चलती है। मैंने कहा मुझे इख्तिलाफ नहीं है, उसे हमसे इख्तिलाफ है। कहते जी क्या माना? मैंने कहा हम पहले वाले हैं, वो बाद वाले हैं। पहले वाले बाद वालों से इख्तिलाफ नहीं करते, बाद वाले पहलों से इख्तिलाफ करते हैं। कहते इख्तिलाफ है क्या? मैंने कहा मैं समझाऊंगा, तुझे समझ नहीं आना, तफसील दूंगा तो वक्त लग जाएगा। कहते जी फिर भी कहे बंदा पढ़ा लिखा था। कहते इख्तिलाफ क्या है? मैंने कहा जो सच और रिसर्च में इख्तिलाफ है वो जाकिर नायक देवबंद में इख्तिलाफ है। कहते जी क्या माना? मैंने कहा नहीं समझा ना, तुझे इंग्लिश पे नाज था, तू देवबंद वाले के जुमले नहीं समझा। मैंने कहा जो सच और रिसर्च में इख्तिलाफ है वो देवबंद और जाकिर नायक में इख्तिलाफ है। कहते जी क्या माना? मैंने कहा मैं मिसाल लेके बात करता हूँ। मैंने कहा तुम मुझे बताओ, ये दुबई में स्टेडियम बना है, रात को फुटबॉल खेला जा रहा था, तुमने रात को बड़ी लाइटें लगाई, इनको क्या कहते हैं? कहते हैं सर्च लाइट है। मैंने कहा खिलाड़ी गोल करने के लिए गेंद को ला रहा था तो जब ये करीब पहुंचा है, गोल करने लगा, एक आदमी ने इस लाइट को ऑफ कर दिया। अब क्या कहते हैं? कहते हैं रिसर्च है। मैंने कहा जब सर्च लाइट जली है तो ये खेल रहे थे, जब रिसर्च हुई है तो खेल खराब हुआ है। देवबंद का मौक़िफ़ है कि इस मसले पे असहाबे पैगंबर से लेके आज तक के फुकहा सर्च कर चुके हैं, उस पे रिसर्च नहीं करनी। वो कहते हैं रिसर्च करनी है। मैंने कहा सर्च करनी है। अगर खेल में रिसर्च करे तो दुनिया का खेल बर्बाद होता है। इजमाई मसाइल में आज का मुहक्किक रिसर्च करेगा तो शरीयत भी बर्बाद होगी। हम वहां भी सर्च के कायल हैं, यहाँ भी सर्च के कायल हैं। हमने सर्च मानी है, वो उमर के फतवे पे रिसर्च करता है। नहीं समझा? उमर के फतवे पे
کہتا جی بہت بڑا آدمی ہے. میں نے کہا عمر سے بڑا آدمی ہے. کہتا جی اس نے بڑی دینی خدمات ہے. میں نے کہا عمر سے بڑی دینی خدمات ہے. تو کیسی بات کرتا ہے؟ اگر ذاکر نائک کہہ دے میں عمر کے فتوے کو چیک کروں گا تیرے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا، اور جب میں نے کہہ دیا عمر کے فتوے کو بھی چیک کروں گا تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھا ہے، میں بات جرأت کے ساتھ کہتا ہوں یا تنقید کرنا چھوڑ دو یا تنقید سہنا شروع کر دو. اصحاب پیغمبر پہ تنقید کرے گا تو تنقید برداشت بھی کرے گا. اصحاب پیغمبر پہ تو تنقید کرے ہم سے برداشت نہیں ہے، تو جب تم پہ تنقید ہو پھر تو برداشت کیوں نہیں کرتا؟ یا تنقید کرنا چھوڑ دو یا تنقید سہنا بھی شروع کرو. لوگ کہتے ہیں تنقید کرنی تو ہے، تنقید سہنی نہیں ہے. دیوبند والے تنقید کرتے کم ہے سہتے زیادہ ہے. نہیں سمجھے؟ کرتے کم ہے اور سہتے زیادہ ہے. میں نے کہا میں ایک جملے کو چھوڑ کے آگے چل رہا ہوں. نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ بولیے نا، نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ. میں خدا کی قسم اٹھا کے تو مسجد میں بیٹھو میں غلط بات نہیں کرتا، میں آیات پڑھ کے سناتا جاتا پھر تجھے تحقیق بھی ذاکر نائک کی پیش کرتا جاتا. میری کوئی اختلاف نہیں ہے. میں کہنے کہ بابا تقابل ادیان پہ بات کر، ہم تیرے ساتھ ہیں. یہودیت کو جواب دے ہم تیری پشت پہ ہیں، عیسائیت کو جواب دے ہم تیری پشت پہ ہیں، ہندو سے دلائل کی جنگ لڑ ہم علماء تیری پشت پہ ہیں. لیکن جب تو غلط فتوے دے گا ہم تیری تائید نہیں کریں گے. تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے، ہمارے اکابر کی جماعت ہے، ہم نے ہمیشہ دفاع کیا ہے. لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں کہ نہیں بھئی تم نے مسائل نہیں بتانے، رائیویل کے بزرگوں کی ہدایات ہے، مسائل تم نے نہیں بتانے. تم گجرانوالہ میں گشت کرو یہ تیرا کام ہے، لیکن مسئلہ دارالافتاء گجرانوالہ سے پوچھنا. ہم بھی کہیں گے تقابل ادیان پہ بات کر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن وہ فتویٰ نہ دینا حضرت عمر فاروق کے فتوے سے ٹکرا جائے. اگر وہ ٹکرا گیا ہم حضرت عمر کا دفاع کریں گے، تجھ پہ تنقید کریں گے. کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی؟ بولتے نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں تو مثبت کا بات کہتا ہوں، میں نے کوئی منفی بات تو نہیں کی ہے. میں بات یہ کہہ رہا تھا ہم نے قرآن کو کیسے سمجھنا ہے اور حدیث کو کیسے سمجھنا. نہ اللہ نے قرآن کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے، سمجھانے کے لیے پیغمبر دیا ہے. پیغمبر نے حدیث کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، پیغمبر نے سمجھانے کے لیے بولنا، سمجھانے کے لیے صحابہ بیان صحابہ میرے نبی نے دی ہیں. چونکہ بات لمبی ہوتی ہے میں زیادہ مثالیں دلائل نہیں دے رہا، ایک مثال دے تو ایک. چونکہ بخاری کا موقع ہے میرا تو دل کرتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ بخاری پہ بولنے کو میرا بھی جی کرتا ہے، تراجم پہ، ابواب پہ، اسناد پہ، احادیث پہ، مسائل پہ. میں کہتا ہوں توجہ آپ کے علم میں نہیں ہے. امام بخاری پہ دیوبند ایک اتنا موقع مضبوط ہے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا بھئی دیوبند والے داڑھی مٹھی کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کتنی رکھنی چاہیے؟ کہتا ہے مٹھی نہ رکھو. میں نے کہا کتنی رکھے؟ کہتا ہے یہ ناک تک یا جہاں تک جائے، اس کو روکنا نہیں چاہیے. میں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے بخاری شریف میں ہے. میں نے کہا حدیث پڑھ کے سناؤ جو ہمارے علم میں نہ ہو. کہتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خالف المشرکین وغفر اللہ وعفو الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھایا کرو، مونچھوں کو کٹایا کرو. میں نے کہا جس صحابی نے پیغمبر کی یہ حدیث سنائی ہے ان کا نام کیا ہے؟ کیا عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہما. میں نے کہا یہ وہی عبداللہ بن عمر ہے جن کو رفع الیدین کے مسئلے میں تو کہتے ہیں متبع سنت تھے، اتباع سنت میں بڑے معروف تھے. یہ وہی ہے؟ کہتا جی وہی ہے. میں نے کہا پھر بخاری نے جو اللہ کے نبی کا ارشاد دیا ہے آگے ارشاد کا معنی بھی دیا ہے، ذرا وہ بھی پڑھ دے. کہتے جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا امام بخاری آگے عبداللہ بن عمر سے حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں. وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أَبَيْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضُلَ أَخَذَهُ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حج و عمرے پہ جاتے، سفر لمبا ہوتا، داڑھی کے بال کچھ بڑھ جاتے، حج و عمرے سے فراغت کے بعد اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے لیتے، جو مٹھی سے بڑھ جاتی تراش لیتے. میں نے کہا دیوبند کا قصور یہ ہے ہم حدیث کے لفاظ بھی صحابی سے لیتے ہیں اور معنی بھی بولنا، معنی بھی حدیث کے الفاظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لے تو موقف میرا بنتا ہے، لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لے تو موقف اس کا بنتا ہے. میں نے کہا نمبر 1 قرآن و حدیث کا معنی کیا ہے، نمبر 2 قرآن و حدیث کو سمجھنے کا بولیے نا سمجھنے کا، نمبر 3 توجہ رکھنا. اب میں ذرا مضمون چھیڑنے لگا ہوں.
نمبر 3 مسئلہ، دیوبند کا قرآن و حدیث سے تعلق کیا ہے؟ بندہ کہتے جی کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جس طرز پہ بات میں کرنے لگا تحقیقات میرے اکابر کی ہیں، عبارات اکابر میں موجود ہیں، تحقیقات میری نہیں ہے، ہاں الفاظ میں اپنے لاتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ کوئی بندہ کہتے جی کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جب اعتراض قرآن پہ آتا ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، جب اعتراض قرآن پہ آتا ہے تو جواب دیوبند والا دیتا ہے، اور جب دیوبند پہ اعتراض رکھتا ہے پھر دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ جب اعتراض قرآن پہ ہوتا ہے تو جواب بولیے نا، جواب دیوبند والا دیتا ہے، اور جب دیوبند والے پر اعتراض ہوتا ہے تو دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اعتراض حدیث پہ ہوتا ہے تو جواب دیوبند والا دیتا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والے پر ہوتا ہے تو دفاع پھر حدیث کرتی ہے۔ دونوں میں کیسا قریبی تعلق ہے؟ اعتراض قرآن پہ کر، جواب دیوبند والا دیتا ہے۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اگر میں قرآن پہ اعتراضات بھی نقل کرتا پھر اعتراضات کے جواب بھی دیتا تو تیری رات تو اسی میں بیت جانی ہے۔ پھر میں دیوبند پہ اعتراض کو لیتا، دفاع قرآن سے کرتا تو کل تیرا دن گزر جانا ہے۔ میں ایک صرف اعتراض، میں اگر صرف سورۃ فاتحہ پہ اعتراضات کو لے کے جواب شروع کروں گا ایک وقت بیت جائے گا۔ میں صرف 1-2 سوال کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ بھئی دیکھو جب امام فاتحہ پڑھے مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے، کہا جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پڑھا جائے تو سننا چپ رہنا ہے۔ ادھر سے اعتراض آ گیا کہ مولانا قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں، امام قرآن پڑھے ہم بھی چپ رہتے ہیں، قرآن پہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جھگڑا کس پہ ہے؟ کہتے جھگڑا تو ام القرآن پہ ہے، قرآن پہ تھوڑے ہی جھگڑا ہے کہ جب امام قرآن پڑھے ہم بھی کہتے ہیں مقتدی سنے، لیکن جب امام ام القرآن پڑھے ام القرآن بھی سنے، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ ام القرآن قرآن نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھائی نا یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، فاتحہ ام القرآن ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا، وزنی دلیل دے گا تو میں شاباش بھی دیتا ہوں، دلیل کمزور دے گا تو شاباش کی حاجت ہی نہیں ہے۔ دلیل بڑی وہ چن کے لایا ہے، اور دلیل نہیں لایا تو کوسلا لایا ہے۔ بولنا، دلیل نہیں لایا، کیا لایا؟ دلیل۔ چلو جس کو وہ دلیل کہتے ہیں، کہتے جی میری دلیل ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولو نا بابا، بیان ختم کر دوں تو پھر بولو نا، قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بولیے۔ دوسرا اور آخری سورۃ فاتحہ کی طرح۔ اعتراض تو سننا، لوگ ایسے مسلک نہیں بدلتے، اعتراض تو سننا۔ اعتراض سمجھ آئی؟ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارا الف لام میم سے، دوسرا پارا سیقولو سے، آخری پارا۔ کہتے ہیں اگر یہ فاتحہ قرآن ہے، یہ تو کسی پارے کا حصہ نہیں ہے، تو قرآن کیسے بنا ہے؟ گجرانوالہ کے سنی میرے اصول کو یاد رکھنا، توجہ رکھنا۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ کبھی سوال کا بولنا، کبھی سوال پر سوال کا۔ میں محقق نہیں، میں تو ناقل ہوں، ان اساتذہ کے علوم کو نقل کرتا ہوں۔ مجھے طالب علم کہنے لگا یہ کس استاد نے لکھا جو تو نے نقل کیا؟ یہ تو تیری باتیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، تو کلاس کے سبق بھول گیا ہے، اگر تو نہ بھولا ہوتا کبھی مجھے تانا نہ دیتا۔ کہتا کس استاد نے کہا؟ میں نے کہا ہر استاد نے کہا۔ کہتے ہر ایک نے کہا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا درسگاہ میں استاد کہتا ہے ایک سوال کا جواب تحقیقی ہوتا ہے، ایک جواب الزامی ہوتا ہے۔ سوال کا جواب ہوتا ہے، اسے تحقیقی کہتے ہیں۔ سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، اسے الزامی کہتے ہیں۔ یہ درسگاہ میں مجھے سبق استاد نے دیا ہے، میں نے الفاظ اپنے نقل کر دیے تھے۔ توجہ رکھنا۔ میں نے اس سے پوچھا قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ آپ بتاؤ، بولیے سورتیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا قرآن کی سورتیں کہتے 114۔ میں نے کہا پہلی سورت، بولنا۔ میں نے کہا تو قرآن ہی نہیں تھا تو پہلی سورت کیسے بنی ہے؟ بول، خاموش۔ میں نے کہا اس کا جواب تیرے پاس نہیں آئے گا انشاءاللہ، اس کا جواب تو نہیں دے گا،
دے سکتا ہے تو جواب پیش کر دے. تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, تو نے دلیل نہیں دی تھی, تو نے کیا دیا؟ بولیے نا. میں جو پوری دنیا میں مثال دیتا ہوں, گجرانوالے کا نام لے کے دیتا ہوں. آج گجرانوالا کی مثال تو خود سن لے گا. گجرانوالا کی مثال کیا ہے؟ یہ کالج روڈ پہ ٹانگا گھوڑا جا رہا ہے, آگے آگے کوچوان ہے, پیچھے ایف ایس سی کا نو اسٹوڈنٹ 1 to 5 پہ بیٹھا ہے. اچانک بابا جی نے دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑا ہے. نوجوان سے مشکل سے بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا. بابے سے غصے ہو کے نوجوان کہنے لگا, اور بابا جی سجے پاسے مڑنا سی, ہاتھا اشارہ چا دیں دے. بابا جی فرمانے لگے, اور پتر تینو 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا, تینو 1.5 فٹ لمبا ہاتھ دس پہنا تھی. یہ کیا ہے؟ وہ بولنا کیا ہے؟ یہ دلیل ہے ڈگوسلا. تینو 3 گز لمبا بانس نظر نہیں آیا, تجھے 2 فٹ لمبا ہاتھ نظر آ جانا تھا. اور میں نے کہا تو نے ڈگوسلا کالج کے لڑکے کو دیا ہے, تو نے اس نصرت علوم کے درویش کو نہیں دیا. وہ کالج کا لڑکا تھا, چپ ہو گیا. یہ نصرت علوم کا درویش ہوتا, تیرے ڈگوسلے کا بھی جواب دیتا. میں موٹر سائیکل پہ تو نہیں, اگر سائیکل پہ بھی ہوتا تو میں نے کہنا تھا, بابا جی ذرا بات کو سمجھا کرے, اصل تو 3 گز لمبے بانس نے مڑنا تھا. تھوڑی دیر پہلے 1.5 فٹ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں. اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو, 3 گز لمبا بانس مڑنے والا ہے. 3 گز لمبا بانس مڑنے والا. میں نے کہا نصرت علوم کا درویش ہوتا, تیرے ڈکوسلے کو بھی اڑا دیتا. تو دلیل نہیں دیتا, تو ڈکوسلہ دیتا ہے. جو بند والا ڈکوسلے کا جواب بھی دیتا ہے, تیری دلیل کا جواب بھی دیتا ہے. میں نے دلیل دی ہے, تو پیش کر جواب, تجھے نہیں ملے گا. لیکن آپ کے ذہن میں الجھن رہ جائے گی کہ مولانا ان کے سوال کا جواب تو نہیں آیا نا. میں نے کہنا نا, میں سوال کا جواب دینے لگا. میں نے کہا قرآن کی 114 سورتیں ہیں, یہ ترتیب میرے پیغمبر کی ہے. قرآن کے 14 پارے ہیں, یہ ترتیب بات کی ہے, یہ ترتیب نبوت رہی ہے. یہ 30 پاروں کی ترتیب یہ قرآن حفظ کرانے کے لیے, آسانی کے لیے لگائی گئی ہے. 114 سورتوں کی ترتیب یہ میرے پیغمبر نے دی ہے. بات والوں نے یوں کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا توجہ رکھنا, ایک قرآن کا متن ہے, ایک قرآن کی شرح ہے. قرآن کی سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کا متن ہے. 113 سورتیں یہ قرآن کی شرح ہے. میں نے کہا توجہ رکھنا, متن ایک سورت کا نام ہے, شرح 113 سورتوں کا نام ہے. اور شرح کا تعلق ایک سے نہیں ہوتا, پورے متن سے ہوتا ہے. میں یوں کہوں گا, الف لام میم کا تعلق یہ پہلے پارے سے ہے. الف لام میم کا تعلق پہلے پارے سے ہے. الف لام میم اللہ لا الہ اس کا تعلق تیسرے پارے سے ہے. میں یوں کہوں گا تبارک الذی اس کا تعلق 29ویں پارے سے ہے. ہم یتساءلون اس کا تعلق 30 پاروں سے ہے. اور الف لام میم سے لے کے والناس تک اس سب کا تعلق سورۃ الفاتحہ سے ہے. اسے متن کہتے ہیں, اسے شرح کہتے ہیں. اسے متن کہتے ہیں, اسے شرح کہتے ہیں. یہ متن بھی قرآن کا حصہ ہے, یہ شرح بھی قرآن کا حصہ ہے. ترتیب پیغمبر نے دی ہے. میں بات یہ کہہ رہا تھا, جو بات میں سمجھا رہا تھا, میں نے کہا بھی دیوبند والوں کا موقف کیا تھا. اگر اعتراض قرآن پہ آیا ہے تو جواب بولنا, جواب دیوبند والے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ اعتراض کرنے لگا, میں فاتحہ کو قرآن نہیں مانتا. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ فرماتے ایاک نعبدو. بولیے کیا؟ ایاک نعبدو کا ترجمہ بات سمجھے نا. ایاک نعبدو کا ترجمہ بولو, یہ کلام اللہ کا ہے. تو جب اللہ فرماتے ایاک نعبدو کیا ترجمہ ہوگا؟ بولنا کیا ترجمہ؟ ہم تیری, اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ کہتا ہے خدا کا کلام نہیں ہے. خدا کا کلام ہوتا جب آپ نے ایاک نعبدو کہا تو بات سمجھ آئی ہے. جب خدا ایاک نعبد کہے تو خدا کا کلام کیسے؟ یہ جواب وہ ہے جو میں نے زمانہ حفظ میں امام اہل سنت سے گکھڑ منڈی میں سنا تھا. ہاں میں نے اس وقت سنا تھا. اور میں بحمداللہ آج بھی کہتا ہوں کہ جب شیخ کے پاس ہم پڑھتے تھے, تفسیر پڑھتے تھے صبح درس قرآن میں, اس وقت سمجھ میں نہیں آتی, بس یاد کر لیتے تھے. آج بحمداللہ شیخ کے علوم کی قدر آتی ہے. اس وقت سنا تھا, سمجھ میں نہیں آئی, رٹ لیا. گجرات ایک مدرسے میں گیا, مدرسہ حفظ کا تھا. محتمم صاحب فرمانے لگے ان بچوں میں آدھا گھنٹہ بیان کر دو. میں نے بیان عقیدے پہ کر دیا. بیان سے فارغ ہوئے, محتمم صاحب
फरमाने लगे, मौलाना गुम्मन तुम अजीब आदमी हो, बड़ों में भी अकीदा, बच्चों में भी अकीदा, क्या तुझे धुन लगी है? ये अकीदा जो समझता नहीं, क्या फायदा इस बच्चे को समझाने का? मैंने कहा बच्चों को वापस बुलाओ। लड़के फिर वापस आ गए। मैंने कहा एक लड़के को खड़ा करो। मैंने कहा बेटा खड़ा हो जा। खड़ा हुआ। कितने पारों का हाफिज है? कहा जी मैं तो 25 पारों का हाफिज हूं। मैंने कहा सूरह यासीन पढ़ो। एक रुकू पढ़ दिया। मैंने कहा तर्जुमा करो। कहते हैं मुझे नहीं आता। मैंने कहा तफसीर करो। मैंने कहा मुझे नहीं आता। मैंने कहा मोहतरम साहब मुझे समझाओ। जब ये बच्चा कुरान समझता नहीं है, आपने कुरान पढ़ाया क्यों है? कहते हैं आज पढ़ा देंगे, कल समझ जाएगा। मैंने कहा आज अकीदा रटा देंगे, कल समझ जाएगा। आज अकीदा रटा देंगे, कल समझ जाएगा। तो जुर्म तो मेरा दोस्त मेरा है, मैंने अकीदा रटाया जो नहीं है। जुर्म तो मेरा है, मैंने अकीदा समझाया जो नहीं है। मैं अपने मदरसे में भी डरता रहा, नाना अकीदा नहीं बयान करना। मैंने कहा मेरी समझ से मावरा है। बानी भी देवबंद का है, मोहतमिम भी देवबंद का है, तालिब भी देवबंद का है, मुअल्लिम भी देवबंद का है, मुआमिन भी देवबंद का है। कहा देवबंद के मदरसों में देवबंद के अकीदे न बयान करना। मुझे बता फिर देवबंद का अकीदा किस जगह पे जिक्र किया जाएगा? अगर अकीदा तो तालिब इल्मी में रटा देता। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा था, मैंने यहाँ कमरे में भी कहा, मैंने कहा जो कुछ मुझे समझ आई है ये अकीदा मुझे इमाम अहले सुन्नत के कदमों से समझ आया है। अकीदा जो मुझे समझ आया सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से समझ आया है। बहुत सारे अकायद वो थे मैं सुनता था, मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन आज जब मैदान में निकले हैं खुदा ने काबिर के जूतों की सदकों में फहम भी दिया है। और मैं अभी जब अटकता हूं मैं पूछता हूं, कभी उस्ताद दाय साहब से पूछूंगा, कभी किसी से पूछूंगा। मैं आज भी कहता हूं, मैं फोन करके भी पूछता हूं, जाके पूछता हूं भाई मुझे ये बात समझ नहीं आई, मुझे ये बात समझा दे, इसकी वजाहत मुझे कर दे। पूछ लेने में क्या हर्ज है? खैर मैं बात कह रहा था, सवाल क्या किया था? इया का नाबुद का माना खुदा तेरी, और जब अल्लाह पढ़े तो माना क्या करता है? इमाम अहले सुन्नत ने खुदा की कसम ऐसा जवाब दिया, मैं आज भी अशश कर उठता हूं। कैसा जबरदस्त जवाब था। मुझे आज वो दिन याद है, उस्ताद राष्ट्री साहब बरकातुम, हम एक मदरसे में थे, अपनी फाइल निकाली, ये चनियोट में जामे इमदादिया में, मुझे फरमाने लगे इलियास तूने गल दसा। मैं कहा उस्ताद जी दसो। फरमाया ये फाइल दे, मैंने हदीसें लिखी हैं, मैं कभी कभी हदीस पढ़ता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, अब्बा जी के पास जाता हूँ, वो ऐसा तर्जमा करते हैं कि मेरे सारे इश्कालात दूर हो जाते हैं। मैंने कहा उस्ताद जी कोई मिसाल दे। फरमाया ये देख मिसाल कंजुल उम्माल की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दौर आएगा उलमा को यूं कत्ल किया जाएगा कमा तुक्तलुल किलाब, कैसे कुत्तों को कत्ल किया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया या वैलता, ए काश के उस दौर में तहम्मकु उलमा तहम्मुक इख्तियार कर ले, कत्ल से बच जाएंगे। कहते हैं मैंने अब्बा जी से पूछा तहम्मुक तो हमाकत से बना है, इसका क्या मना? उलमा अहमक बन गए। अब्बा जी मतलब क्या है? उस्ताद फरमाने लगे अब्बा जी ने एक जुमला पंजाबी में कहा था जिसका तर्जुमा उर्दू में जल्दी में नहीं मिलता, और जुमले ने सारा मसला साफ कर दिया। मैंने कहा अब्बा जी तर्जुमा क्या है? फरमाया हुजूर ने फरमाया एक काश उस वक्त में उलमा यमले बन जाए। नहीं समझा? क्या बन जाए? अब यमले का तर्जुमा तुम्हें भी दिया। मुझे तो उस्तादों ने फरमाया, मुझे आज तक याद है, मैं किसी भी जलसे में मेरा मौका कम मिलता है, मैं उस्तादों के नाम ले लेके नकल करता हूँ, ये मैंने फलां से सुना, ये मैंने फलां से पढ़ा। कहते हैं काश के जमले बन जाए। तुम्हें यमला भी समझ नहीं आया ना? अब बताओ जिसको इमाम अहले सुन्नत की पंजाबी भी समझना है और वो कहे मुझे उसके अकायद समझ नहीं आ रहे, तो उसकी अक्ल पे मातब करना चाहिए या इमाम अहले सुन्नत को नहीं मानना चाहिए? चलो नहीं समझ आया तो फिर उस्ताद इसकी वजाहत कभी अब मुनासिब समझे तो फरमा देंगे। मैं तवज्जो रखना, शेख ने क्या जवाब दिया? फरमाया उस्ताद बच्चा स्कूल में जाता है, हेड मास्टर बच्चे को दरखास्त देनी सिखाता है, बेटा लिखो बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मेरे भाई की शादी है, मुझे 2 दिन की रुख्सत चाहिए। ये दरखास्त किसने लिखी? बोलिए ना, किसने लिखी? हेड मास्टर ने। किसने लिखी? और क्या लिखता है? बखिदमत जनाब हेड मास्टर, मेरे भाई की शादी है। कोई हेड मास्टर के भाई की शादी है? किसके भाई की शादी है? बोलना। असल वजह क्या थी? ये बखिदमत जनाब हेड मास्टर ने लिखा है, लेकिन एतराज तब होता जब हेड मास्टर ये अपने लिए लिखता। हेड मास्टर ने दरखास्त लिखी है,
اپنے لیے نہیں لکھی، بچے کے لیے لکھی ہے کہ بچہ جب تو لکھے تو یوں لکھنا۔ امام اہل سنت نے فرمایا ایاک نعبد قرآن ہے، خدا کا کلام ہے، لیکن خدا کے لیے نہیں ہے، خدا کا کلام بندے کے لیے ہے۔ خدا نے فرمایا جب تم پڑھو تو ایاک نعبد کہنا، جب تم پڑھو تو ایاک نعبد کہنا۔ میں خدا گواہ ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں، میں صرف فاتحہ پہ اعتراض چلاتا کہ جب اعتراض قرآن پہ ہوتا ہے تو جواب کون دیتا ہے اور بولنا کون دیتا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والے پہ ہوتا ہے تو دفاع کون کرتا ہے، بلند آواز سے کون کرتا ہے۔ مجھے پاس ایک بندہ کتاب لایا فضائل حج حضرت شیخ زکریا کی لایا رحمت اللہ علیہ، کہتے کہ پہلے میں دیوبندی تھا، میں تبلیغی جماعت میں تھا، میں نے مسلک بدل لیا ہے۔ میں نے کہا بھئی تمہاری مرضی ہے، مجھے اس پہ کوئی تنقید کا حق نہیں ہے، تم بدل لو، جو اچھا لگا تم قبول کر لو۔ مجھے کہتا نہیں میرے پاس دلیل ہے۔ میں نے کہا دلیل کون سی ہے؟ کہتا ہے میں نے شیخ زکریا کی فضائل حج کو پڑھا ہے، مجھے اس میں ایک واقعہ ملا ہے، ایک بندہ حج کو جا رہا تھا، راستے میں جنگل میں بیمار ہوا، علاج والا کوئی نہیں ملتا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ دیکھ میں فلاں نبی ہوں، دنیا سے چلا گیا ہوں، مجھے خدا نے بھیجا ہے تیرے علاج کے لیے۔ تو یہ کفر تھا جو فضائل حج میں لکھا ہے۔ میں نے کہا کفر کیوں ہے؟ کہتا ہے قیامت سے پہلے کوئی بندہ دنیا میں آ جائے یہ تو کفر ہے، فضائل حج میں کفر تھا، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا اس بات پہ پکا رہنا، قیامت سے پہلے دنیا میں آ جانا یہ کفر ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اگر یہ قرآن میں ہو قرآن کو بھی چھوڑ دے گا؟ کہتے قرآن میں موجود ہے۔ میں نے کہا پارہ نمبر 1 پڑھیے، بنی اسرائیل میں بندہ قتل ہو گیا، قاتل نہیں ملتا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے گزارش کیجئے ہمیں قاتل بتا دے کون ہے۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انہیں کو جانور ایک گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگاؤ، مقتول زندہ ہو کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ گائے کو ذبح کیا، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگایا، اس نے دنیا میں زندہ ہو کے بتایا میرا قاتل یہ ہے۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے، پہلا پارہ بھی چھوڑ دے، دوسرے پارے کو پڑھ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، ہزاروں کی تعداد میں تھے، فقال اللہم اللہ موتوا ثم احیاہم، پہلے خدا نے موت دی ہے، قیامت سے پہلے زندگی دی ہے۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے، چھوڑ دے۔ پارہ نمبر 3 پہ چلتے ہیں، خدا قرآن میں کہتے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، حضرت عزیر یا کوئی ولی تھے یا غالباً عزیر گزر رہے تھے، مفسرین کے اقوال کے مطابق اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ فامات اللہ مئت عام ثم بعثا، خدا نے وفات دی ہے، پھر 100 سال کے بعد خدا دنیا میں لے آئے۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے۔ پارہ نمبر 7 اٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر میت قبر پہ جاتے ہیں، کم باذن اللہ کہتے ہیں، وہ زندہ ہو کے دنیا میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا فضائل حج میں جو تجھے کفر نظر آیا ہے یہ واقعات قرآن میں ہے، کفر کہہ کے قرآن کو چھوڑ دینا، کہتا ہے یہ کفر تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ نبی کا معجزہ ہے۔ میں نے کہا یہ ولی کی کرامت ہے، ہم معجزہ بھی مانتے ہیں کرامت بھی مانتے ہیں، معجزہ بھی خرق عادت ہوتا ہے تو کرامت بھی خرق عادت ہوتی ہے۔ تو نے اعتراض فضائل حج پہ کیا ہے تو دفاع اس کا قرآن نے کیا ہے۔ اعتراض قرآن پہ لگا تو جواب کس نے دیا؟ بولنا کس نے دیا؟ بھئی دیوبند کہتے تجھے کیوں جھجک آتی ہے؟ میری سمجھ سے مابرا ہے، اعتراض دیوبند پہ ہے، جواب کس نے دیا؟ تو جب دیوبند والوں پر اعتراض ہو جواب کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک بندہ میرے پاس ارواح ثلاثہ حضرت حکیم الامت تھانوی کے لیے آیا، کہا جس میں کفر لکھا ہے۔ میں نے کہا ارشاد فرمائے۔ کہتے حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے فلاں ولی تھے، فلاں محدث تھے، وہ دہلی کی جامع مسجد سے باہر نکلے، آگے کتے پہ نظر، وہ کتا کامل ہو گیا، ساتھ اور کتے ملے تو مراقبے میں چلے گئے۔ میں نے کہا کفر کیا ہے؟ کہتے جی بلا کتا کامل ہو جائے یہ تو کفر ہے، کامل انسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا تجھے بات سمجھ نہیں آنی، میں جواب میں استاد کو پیش کرتا ہوں۔ میں جامعہ امدادیہ میں تھا، میرے استاد شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ادھر صدر ضیاء الحق شہید ہوا، ہمیں جمع کر کے بیان کیا، فرمانے لگے آج ایک
کیا، فرمانے لگے آج ایک ولی دنیا سے اٹھ گیا، پھر فرمانے لگے تمہیں گلا ہوگا یہ داڑھی منڈا رہا ہے، ولی میں نے کیسے کہہ دیا، تمہیں تعجب ہوگا اختیارات کے باوجود قانون اسلامی نافذ نہیں کرتا یہ ولی کیسے ہے، تمہیں تعجب ہوگا اس کے دور میں علماء گرفتار بھی ہوئے یہ ولی کیسے ہے، پھر میں میری بات کو سمجھو، تمہیں گلا اس لیے ہے تم نے استاد کو دیکھا ہے، صدر کا مقابلہ استاد سے نہیں کرنا، صدر کا مقابلہ صدروں سے کرنا ہے، صدر کا مقابلہ جب تم صدر کو صدروں سے دیکھو گے تو ان کے مقابلے میں تمہیں یہ ولی نظر آئے گا۔ میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے، کتے کا تقابل کتوں سے کرنا ہے، ایک وہ کتا جو بولا ہے، ایک وہ جو رکھوالی کے لیے رکھا ہے، ایک وہ جو شکار کے لیے رکھا ہے، تینوں میں فرق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا حضرت کیا فرماتے ہیں، وہ کتا کامل ہوا یعنی کتوں میں سے وہ کتا کامل بنا، کتوں کے مقابلے میں کامل۔ اگر تجھے اس پہ گلا تھا تو یہ جواب قرآن دیتا ہے، کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے اصحاب کاف چلے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ساتھ وہ کتا بھی بیٹھا تھا۔ خدا نے قرآن میں ذکر کر کے واقعہ کتے کی مذمت نہیں کی ہے، مقام مدح میں ذکر کیا ہے، اور جس کو مقام مدح میں لائے اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کا نقصان نہیں کمال بتاتے ہیں۔ تو اگر پہلے دور کے امتی کی صحبت میں چلا ہے اور کتوں میں وہ کتا آگے بڑھا ہے، آخری نبی کی امت کے ولی کی اگر نگاہ پڑی ہے تو بقیہ کتوں سے آگے بڑھا ہے، تو جو تو نے اعتراض اس پہ کیا یہ تو قرآن میں تھا، کہتے چلو یہ بات تو مجھے سمجھ آئی، لیکن ایک بات تو رہ گئی نا، وہ کتے مراقبے میں چلے گئے، میں کیسے مان لوں؟ میں نے کہا ایک مراقبہ ہوتا ہے، توجہ ایک سجدہ ہوتا ہے، مراقبے کا معنی کہتے گردن جھکا لو، میں نے کہا سجدے کا معنی کہتے زمین پہ رکھ دو، میں نے کہا مراقبہ مشکل کر لیا سجدہ، کہتے جی سجدہ مشکل، میں نے کہا تجھے مراقبے پہ اعتراض تھا، قرآن تو سجدے کی بات کرتا ہے، کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، بولنا والشجر، ارے اس کو تو چپائی بھی سجدہ کرتے ہیں، چپائیوں میں کتا بھی ہے۔ میں نے کہا قرآن سجدے کی بات کرتا ہے، تو مراقبہ نہیں مانتا، تو میں نے کہا جو نے اعتراض اس پہ کیا ہے اس کا دفاع قرآن سے ملتا ہے، اعتراض قرآن پہ ہو جواب دیوبند والا دیتا ہے، جب اعتراض دیوبند پہ ہو تو پھر دفاع قرآن کرتا ہے، اعتراض حدیث پہ ہو جواب دیوبند والا دیتا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والے پر ہو تو جواب۔ میں صرف ایک واقعہ کرتا ہوں، باتیں تو بہت زیادہ ہے، میں صرف عبارات کابر پہ، تیرے پاس دلیل جو نہیں تھی تو بلا وجہ پریشان ہوا۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں مولانا قاسم ننوتوی دیوبند کا امام ہے، اور دیکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو انسان بنا کے عزت دی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا بانی کہتا ہے اے کاش میں مدینے کا کتا ہوتا، قصیدہ ہے نا ذہن میں، اے کاش مدینے کا، کہتے ہیں خدا کہتے انسان بننا کمال ہے، یہ کہتے ہیں کاش مدینے کا کتا ہوتا، تو جس کو انسان ہونے پہ آ رہا ہے تم نے امام مانا ہے۔ میں نے کہا جی میں نے امام مانا ہے، کہتے ہیں انسان ہونے پہ آ رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا جواب خدا نے صدیق کی زبان سے دلوایا ہے، بول جواب خدا نے حضرت صدیق کی، یہ اعتراض بعد میں آنا تھا، خدا نے جواب پہلے دلوایا۔ کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی لکھتے ہیں صدیق اکبر کھڑے تھے، پرندے کو دیکھا درخت پہ کھڑا بیٹھا ہے، کہا طوبیٰ لک یا طیرو، اے پرندے تجھے مبارک ہو، انت تاکل من الشجرہ، درختوں سے کھاتا ہے، وتظل بالشجرہ، درخت کے سائے میں رہتا ہے، وتصیر الی غیر حساب، تیرا حساب نہیں ہوگا۔ اے کاش صدیق بھی تجھ جیسا پرندہ ہوتا، صدیق کہتے ہیں کاش مدینے کا پرندہ ہوتا، ننوتوی کہتے ہیں کاش مدینے کا کتا ہوتا، وہ تمنا پرندہ ہونے کی کرتے ہیں اور یہ تمنا مدینے کا کتا ہونے کی کرتے ہیں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟
حضرت صدیق کو دیکھا تو ان پہ غلبہ خشیت کا ہے، ہم نے ننوتوی کو دیکھا اس پہ غلبہ محبت کا ہے۔ اگر اعتراض ان پہ نہیں ہے، اعتراض ان پہ بھی نہیں ہے، اگر اعتراض ان پہ ہے ذرا ان پہ بھی تو کر کے دیکھنا۔ کہتے ہیں نہیں کرتا، میں نے کہا ان کو انسانوں نے پہ فخر ہے، لیکن خشیت میں یوں کہتا ہے اسے انسانوں نے پہ فخر ہے، محبت محمدی میں یوں کہتا ہے۔ اعتراض قرآن پہ لگتا ہے، جواب کون دیتا ہے؟ اور جب دیوبند والے پر اعتراض ہو دفاع کون کرتا ہے؟ میں آخری بات میں نے کہا نمبر 4، دیوبند والا خدمت قرآن کی بھی کرتا ہے اور دیوبند والا خدمت حدیث کی بھی۔ میں تفصیلی خدمات میں نہیں جاتا، مفصل مقالہ اس پہ میں کبھی پیش کر دوں گا، مفصل مقالہ علماء دیوبند کی خدمات قرآن و حدیث، قرآن کریم پہ کیا خدمات ہیں، ہم نے ایک ایک چیز کو جمع کر دیا ہے۔ علماء دیوبند کی خدمات حدیث کیا ہے ہم نے مفصل جمع کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں دیوبند کی قرآنی خدمات بھی دیکھ لے، حدیث کی خدمات بھی دیکھ لے۔ میں اگر وہ خدمات ذکر کروں گا جو تمہارے علم میں ہے، حفاظ اتنے ہیں، قاری اتنے ہیں، یہ بات تو چلا ہی کرتی ہے۔ میں نے کہا دیوبند والوں نے جو قرآن کی خدمت کی ہے، اگر تم قرآن کریم پہ اعتراضات کو دیکھو گے تو جواب دیوبند نے دیا ہے، اگر قرآنی احکام کو دیکھو گے تفسیر دیوبند نے کی ہے، اگر قرآنی قصص کو دیکھو گے جمع دیوبند نے کیا ہے، اگر قرآن کریم کے معجزات کو دیکھو گے جواب جمع دیوبند نے کیا ہے، قرآن کے اعجاز کو دیکھو گے جواب دیوبند نے دیا ہے، قرآن کریم کے الگ الگ پہلو پہ دیوبند والے قرآن کی تفسیریں دے رہے ہیں، اور تفسیریاں گھر میں نہیں جیل میں بیٹھ کے دے رہے ہیں۔ میں یوں کہوں گا اور اس دعوے میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کا جو اردو میں ترجمہ کیا ہے شاہ اسحاق کو محدث دہلوی کو آپ اٹھا کے دیکھ لو، شاہ عبد القادر کو دیکھ لو، شاہ رفیع الدین کو دیکھ لو، اگر دیکھے گا دیوبند والے ملتے ہیں، اگر ترجمے کی تسہیل کی ہے تو شیخ الہند جیل والا ملتا ہے، اگر مزید تسہیل کی ہے تو بیان القرآن والے حضرت تھانوی ملتے ہیں، اگر مزید تشریح کو دیکھے گا تو اس کو بیان کرنے والے مفتی محمد شفیع معرف القرآن والے ملتے ہیں، اگر مزید آسان ترجمہ دیکھے گا ان کا بیٹا شیخ الاسلام تقی عثمانی ملتے ہیں۔ میں نے کہا جس پہلو پہ قرآن کو دیکھتا جائے گا ہر پہلو پہ دیوبند والوں نے قرآن کی تفسیریں الگ بیان کر دی ہیں۔ آج بھی جا کر دیکھ لے، آپ یقین فرمائیں، ابھی 4 دن قبل کی بات ہے، میں ایک ایسے ادارے میں گیا جو دیوبند کے امام اہل سنت پہ اعتراض بھی کرتا ہے، دیوبند کے حضرت صوفی صاحب دامت برکاتوں پہ حضرت سواتی مرحوم پہ اعتراض بھی کرتا ہے۔ میں دفتر میں گیا، واللہ العظیم میں کہتا ہوں، میں دفتر میں گیا تو میں نے ڈیسک پہ دیکھا حضرت سواتی دامت برکاتوں رحمہ اللہ کا دروس القرآن پڑھا ہے۔ میں نے کہا یار تو اس کو مانتا بھی نہیں، دروس القرآن بھی رکھا ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن سمجھ اس سے آیا ہے۔ میں 4 دن قبل کی بات کہ میں ادارے کا نام نہیں لے رہا، میں نے کہا اختلاف بھی ہے، یہ کیا رکھا ہے؟ عجیب بات یہ ہے امام اہل سنت کا ذخیرۃ الجنان دیکھ لے، ہر ایک کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ کی آج تو معالم کو دیکھ لے، ہر بندے کے ہاتھ میں نظر آتی ہے۔ میں یوں کہوں گا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، اگر تو نے آسان لفظوں میں قرآن کریم احکام کے ساتھ دیکھنا ہے معرف القرآن کراچی والا دیکھ لے، اگر تو نے قرآن کریم کو علم الکلام کی روشنی میں دیکھنا ہے معرف القرآن جامع اشرفیہ والا مولانا ادریس کاندلوی کا دیکھ لے، اگر عربی ذوق تیرا ہے قرآن میں علمی دلائل دیکھنے ہیں مسائل فقہیہ پہ احکام القرآن تھانہ پون والے کا دیکھ لے، اگر تو نے قرآن کریم کے اعجاز کو دیکھنا ہے مشکلات القرآن کو دیکھ لے، اگر تو نے قرآن کریم میں اگر تو نے قرآن کریم کی روشنی میں استواء علی العرش کو دیکھنا ہے حکیم الامت تھانوی کے تمہید الفرش کو دیکھ لے، اگر تو نے قرآن کریم کی بلاغت کو دیکھنا ہے، میں بخدا یہ بات کہہ رہا ہوں اعجاز القرآن کو دیکھ لے، اگر تو نے قرآن کریم پہ آنے والے اعتراضات کو دیکھنا ہے حکیم الامت تھانوی کا۔ اگر میں قرآن کریم کی خدمات پیش کر دوں، صرف تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا خدمات پیش کی ہیں، بندہ تعجب کرتا ہے۔ کبھی وجوہ المسانی لکھتے ہیں، کبھی حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، آپ ان کی خدمات کو دیکھ لے، یوں اشکال اٹھاتے ہیں کہ بندے کو سن کے تعجب ہوتا ہے
حکیم الامت تھانوی کو دیکھ کہ بھی سب کل غیات لکھتے ہیں، فی نسکل آیات لکھتے ہیں، جب عقیدے پر بحث آتی ہے حکیم الامت تھانوی کا قلم چلتا ہے۔ اور ابھی قاری صاحب سبع عشرہ کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ہم نے حکیم الامت تھانوی کو دیکھا ہے، تنشید الطبع تنشید تھانوی کو دیکھا ہے، تنشید الطبع پھر تنشید الطبع لکھی ہے۔ کبھی قرات پہ بات کرتے ہیں، اگر ہم نے مسائل کو دیکھا تصوف پہ اعتراض تھا، مسائل سلوک حضرت تھانوی نے لکھ کے قرآن کی خدمت کی ہے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب جس جہت سے قرآن کی خدمت ہے دیوبند والوں نے کی ہے، اگر حدیث مبارک کو دیکھے، اردو کے ذخیرے سارے چھوڑ لے، اردو کے ذخیرے اپنی جگہ پہ، لیکن صرف عربی کے ذخیرے کو دیکھ لے۔ میں ایک شرح کا نام لوں گا، شرح بخاری کو دیکھ لے، ہم نے عربی شروع دیکھی ہے، الکنز المتواری حضرت شیخ زکریا کی نظر آتی ہے، ہم نے صحیح مسلم کو دیکھا ہے تو فتح الملم علامہ عثمانی کی نظر آتی ہے، ہم نے ابو داؤد کو دیکھا ہے تو بدر المجہول حضرت علامہ سہارنپوری کی نظر آتی ہے، ہم نے موطا امام مالک کو دیکھا ہے اور جز المسالک شیخ زکریا کی نظر آتی ہے، ہم نے ابن ماجہ کو دیکھا ہے، ما تمست الیہ الحاجہ آج علامہ نعمانی کی نظر آتی ہے، ہم نے جو بھی قرآن جامع ترمذی کو دیکھا ہے، معرف السنن دیکھا، علامہ دنوری کی نظر آتی ہے۔ میں عربی ذخیروں کی بات کر رہا تھا، اور میں آخری بات اشارتاً میں آخری بات کہتا ہوں، حکیم الامت تھانوی کے دور میں گلہ یہ تھا، اور یہ مسائل احناف کے ہیں، کہتے ہیں قرآن نہیں ہے، مسائل احناف کے ہیں، حدیث نہیں ہے۔ حکیم الامت تھانوی نے قرآن کی خدمت یوں کی ہے، احکام القرآن لکھوا دی ہے، مسئلہ ہوگا دلیل قرآن سے ہوگی، 21 جلدوں میں علاج سنن لکھوا دی ہے، حدیث مسئلہ فقہ کا ہوگا اور ساتھ حدیث بھی ہوگی۔ تو دیوبند والے قرآن کی خدمت عربی میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں، دیوبند والے حدیث کی خدمت اردو میں بھی کرتے ہیں، عربی میں بھی کرتے ہیں۔ بخاری کا نام لینا آسان ہے، آج دیوبند والے بخاری پڑھتے ہیں، ایک اکوڑا خٹک دیکھ لے تعداد 1500 بنتی ہے، ایک اکوڑا خٹک کو دیکھ لے تعداد 1500 بنتی ہے، یہاں کو دیکھ لے تعداد 125 بنتی ہے۔ آپ ایک ادارے کو دیکھ لے، میں نے ایک ادارے کا نام کیوں لیا ہے، ایک ادارے میں دیوبند والوں کے ہاں بخاری اتنے پڑھنے والے ملتے ہیں، تیرے پورے ملک میں ملا دے اتنے بخاری کے طالب نہیں ملتے جتنے دیوبند کے ایک مدرسے کے ملتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم احادیث مبارک سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اکابر کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔